السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کے پی کے حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جان کا خطرہ ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کو تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ماضی کی جو حکومتیں تھیں، اسپیشلی پی ٹی آئی کی ہی حکومت، پچھلی حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی، اس کی طرف سے بھی متعدد بار مولانا کو تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا، اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی عمران خان کے ہی دور میں مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے ان دنوں میں بھی ویلاگ کیے تھے، مولانا کو تھریٹ الرٹ جاری کیا جاتا ہے۔ مولانا نے ابھی پشاور میں ایک کامیاب جرگہ کیا ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کی حکومت اور علی امین گنڈا پر مولانا کی ایکٹیویٹیز سے خائف ہیں، خوفزدہ ہیں۔ جو بیڈ گورننس جو نظر آ رہا ہے بادی النظر میں، کہ بیڈ گورننس جو پی ٹی آئی کی ہے، جو دہشت گردی ہے، جس میں دہشت گردی کو ختم کرنے میں یا امن امان قائم کرنے میں جو ناکامی ہے صوبائی حکومت کی، اس کو چھپانے کے لیے یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو محدود کیا جائے، مولانا کی سیاسی سرگرمیاں، مولانا کی ایکٹیویٹیز کو محدود کیا جائے، گھر تک محدود رکھا جائے مولانا کو، مولانا باہر نہ نکلیں، کیونکہ مولانا باہر نکل رہے ہیں، مولانا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، سیاسی سرگرمی مولانا کی، جلسے، جلوس، جرگے، یہ پی ٹی آئی کی جو بیڈ گورننس ہے اس کو اور بھی تباہ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی نقصان کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا، جے یو آئی کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے خوفزدہ ہے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت، جس کی وجہ سے مولانا کو تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسلم غوری ترجمان ہے جے یو آئی کے، انہوں نے اس پر رد عمل بھی جاری کیا ہے اپنا، اور تھریٹ الرٹ کی کاپی جو بھیجی گئی ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے، میں وہ بھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے مولانا کو، اور اسلم غوری نے کیا رد عمل دیا ہے۔ اس سے پہلے جو مولانا کو تھریٹ الرٹ جاری کیے گئے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کی جانب سے ظاہر جاری کیا جاتا ہے، یہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، لیکن یہ صوبائی حکومت کی ہدایت پر ہی ہوتا ہے۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس اپنے طور پر جاری نہیں کر سکتی، لیکن حیرانگی کی یہ بات ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس یا کے پی کے حکومت دہشت گردی کو ختم کرنے کے بجائے، دہشت گردوں کو ختم کرنے کے بجائے شہریوں کو اور سیاسی رہنماؤں کو کہتے ہیں کہ بھائی چھپ جاؤ۔ یہ چھپ جاؤ والی بات ہے نا، کہ یہ چھپ جاؤ، جس طرح ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس شام کو تھانوں میں چھپ جاتی ہے عصر کے بعد دہشت گردوں کے خوف سے، بالکل اسی طرح ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے، دہشت گردوں کے خلاف ان کا کلا کما کرنے کی بجائے شہریوں کو اور سیاسی رہنماؤں کو کہا جاتا ہے، یہ چھپ جانے والا لیٹر ہے نا، کہ بھائی اپنے آپ کی کو محدود رکھیں، سیاسی سرگرمیاں کم کر دیں، اور کوئی بندہ آپ سے ملنے آتا ہے تو اس کی پراپر جامع تلاشی لیں اور بندوں پر نظر رکھیں، سیکیورٹی اپنی بڑھا دیں، گھر پر سیکیورٹی بڑھا دیں، پتہ نہیں کیا کیا مشورے دیے ہیں، لیکن اپنی طرف سے خود سرکار کیا کر رہی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ بھائی سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شہریوں کی یا سیاسی رہنماؤں کی، عام شہریوں کی، بڑے لوگوں کی، چھوٹے لوگوں کی، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا، تحفظ کرنا، یہ صوبائی حکومت کی، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کی بجائے ایک طرف مولانا کو تھریٹ الرٹ جاری کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف پھر یہ بھی اقدامات کیے جاتے رہے ہیں، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ مولانا کو جو سیکیورٹی دی گئی ہوتی ہے، جو سرکاری پولیس اہلکار جو ملے ہوتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ وغیرہ، وہ بھی مولانا سے چھینے جاتے ہیں۔ ایک طرف سیکیورٹی الرٹ، مولانا آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور دوسری طرف پھر جو سرکاری پولیس دی ہوئی ہے، سیکیورٹی اہلکار دیے ہوئے ہیں، وہ بھی واپس لیے جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کے مولانا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ مولانا پر متعدد بار خودکش حملے ہو چکے ہیں،
مولانا کے قافلوں پر ہو چکے ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری پر خودکش حملے ہو چکے ہیں، حافظ حمداللہ پر خودکش حملہ ہو چکا ہے، جے یو آئی کے متعدد رہنما خودکش حملوں میں شہید ہو چکے ہیں، جے یو آئی کے جلسوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے۔ تو جب جس پارٹی کو خطرہ ہے، جس لیڈر کو خطرہ ہے، یا جس پارٹی کے کارکنان کو یا رہنماؤں کو خطرہ ہے، تو آپ ان کی سیکیورٹی بڑھا دیں، ان کو تحفظ دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا شہریوں کو، یا آپ سیکیورٹی نہیں بڑھاتے تو جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کرے۔ نہ آپ دہشت گردی کا خاتمہ کر رہی ہیں، نہ آپ سیکیورٹی بڑھا رہی ہیں، لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ چھپ جاؤ۔ یہ حال ہے صوبائی حکومت کا۔ تو جے یو آئی نے تو کہا ہے کہ بھئی ہم مولانا فضل الرحمان کی حفاظت، ویسے تو اللہ حافظ ہے، اللہ حفاظت کرے گا، لیکن ہم بظاہر ہم خود کارکنان اور رہنما جو ہیں مولانا کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے یاد ہے مولانا سعودی عرب گئے تھے، ان کو تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا، تو مولانا عبدالغفور حیدری نے خود کلاشن کوف اٹھائی ہوئی تھی، اور مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں جو سیکرٹری جنرل ہے مرکزی جے یو آئی کے، ان کی قیادت میں جے یو آئی کے ایم این ایز، جے یو آئی کے سینیٹرز، جو ارکان منتخب نمائندے ہیں، انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا اور ایئرپورٹ گئے تھے، اسلام آباد ایئرپورٹ، وہاں سے مولانا کو ریسیو کیا تھا اور مولانا کا سیکیورٹی گارڈ بنے تھے۔ یہ تھا تو علامتی طور پر، لیکن ایک باور کرانا تھا حکومت کو، یہ بتانا تھا، یہ پیغام دینا تھا کہ بھئی مولانا کی حفاظت کے لیے ہم خود بھی تیار ہیں، خود کافی ہیں۔ اگر آپ سیکیورٹی مولانا سے چینیں گے، اگر آپ سیکیورٹی الرٹ مولانا کو جاری کرتے رہیں گے، تو پھر ہم مولانا کی حفاظت کریں گے، ہم سیکیورٹی گارڈ بن جائیں گے مولانا کے، چاہے وہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہوں، چاہے سینیٹرز ہوں، چاہے وہ ایم این ایز ہوں۔ تو میں آپ کو سیکیورٹی الرٹ جو جاری کیا گیا ہے مختصر سا ہے، وہ پڑھ کر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ لکھا گیا ہے بنام مولانا فضل الرحمان صاحب ایڈوائزری نوٹس، رہنما جے یو آئی۔ اچھا جی، بحوالہ انفارمیشن رپورٹ، تھریٹ لیٹر وغیرہ، یہ تاریخ وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایف اے کے، یہ کیپٹل میں ایف اے کے، یہ پتہ نہیں کون سے ہے، ایف اے کے دہشت گردوں نے، یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، ایف اے کے، فیک جس طرح لکھتے ہیں نا، فیک ایف اے کے، اچھا ایف اے کے ہی لکھتے ہیں، لیکن ایف اے کے دہشت گردوں نے آپ مولانا فضل الرحمان رہنما جے یو آئی کو پشاور کے پی کے میں حکومتی اور مرکزی مذہبی سیاسی معاملات میں ملوث ہونے کے وجہ سے نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ دہشت گردوں نے اس مقصد کے لیے مسلح ٹارگٹ کلرز کو منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ مذکورہ بالا منصوبے کو خفیہ طریقے سے سر انجام دیا جائے گا، اور ایف اے کے دہشت گرد اس کارروائی کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کریں گے۔ آپ کو پہلے بھی دھمکیوں کا سامنا رہا ہے، جیسا کہ باجوڑ کے پی کے میں جے یو آئی فے کے خلاف حالیہ دہشت گردانہ کارروائیوں سے ظاہر ہوتا ہے، جس پر بحوالہ یہ حوالہ نمبر دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگاہی دی جاتی ہے کہ آپ اپنی رہائش گاہ پر سیکیورٹی کی تعداد کو بڑھا دیں، باہر آنے جانے کی موومنٹ کم کریں، آپ سے ملنے والے سائل وغیرہ کی مکمل تلاشی اور ریکارڈ مرتب رکھا جائے، اور سائل مذکورہ کی مکمل تسلی کی جائے۔ یہ اسسٹنٹ سپریڈنٹ آف پولیس سہرب سرکل ڈیرہ اسماعیل خان، یہ کاپی بھیجی گئی ہے ڈسٹرکٹ ڈی پی او ڈیرہ اسماعیل خان، ایس پی سٹی ڈیرہ اسماعیل خان، اچھا جی ڈی ایس پی اور ایس ایچ او متعلقہ جو ہے۔ تو یہ ہے تھریٹ الرٹ جو مولانا کو جاری کیا گیا ہے۔ جے یو آئی نے کیا کہا ہے، رد عمل جو دیا ہے، یہ ترجمان ہے اسلم غوری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت تشویش اور خوف پھیلانے کی بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ پشاور میں کامیاب امن جرگے کے بعد کے پی کے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ حکومت بتائے
کہ سربراہ JUI کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو ناکامی کا اعلان کرے۔ JUI کارکنان اپنی قیادت کی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں۔ JUI اور اس کی قیادت کو عوام سے دور رکھنے کی ہر سازش کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جلسے جلوسوں کے بعد اس قسم کے بیانات دے کر عوام کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ JUI کو عوام سے دور رکھنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مولانا فضل الرحمان سمیت تمام شہریوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری امن امان کی بات کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ حکومت مولانا فضل الرحمان سمیت تمام JUI قیادت کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے۔ یہ رد عمل دیا ہے JUI نے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو تھریٹ الرٹ کو پہلی دفعہ جاری نہیں کیا گیا، پہلے بھی جس طرح میں نے بتایا کہ پہلے بھی یہ جاری ہوتے رہے ہیں، لیکن مولانا اپنی ایکٹیویٹیز ان تھریٹ الرٹس کی وجہ سے اپنی محدود کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔